ذہنی طور پر نیچا ہو چکا ہے معاشرہ کہ امام حسین علیہ السلام اپنے سفر کا مقصد بتا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ شعور میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے جانے کا فلسفہ کیا ہے۔ ذہنوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سفر کا فلسفہ سمجھا جا سکے، اس لیے وقت کے شعور کے مطابق سمجھانے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے امام حسین نے وہ کہہ دیا جو سمجھنے والے نے سمجھ لیا، اس سے آگے اس کی دید نہیں ہے، اس سے آگے اس کا ویژن نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے بعد اسلام کو کون سا کمال ملے گا۔ وہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، یہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ کربلا کی ضرورت کا نام ہے زینب کبریٰ، یہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ کربلا در کربلا میمان در زینب نہ پوت، کربلا میں دفن ہو جاتی اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی۔ جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ چاہتا ہے اسیر ہو، اور اس سے یزید و یزیدیت کے گردن میں جو توق پڑی ہوئی ہے اسے نکالنا چاہتا ہے کہ جب اللہ ہی چاہتا ہے تو ان کا گناہ کیا نہیں، گناہ یہی تو ہے کہ دیکھیں معاشرہ کتنا تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ انٹرنیشنل قانون ہے، اسلام کا بھی قانون ہے اور دنیا کا بھی قانون ہے کہ باغی کی سزا موت ہے۔ یہ قانون کوئی نیا نہیں ہے۔ جو کسی ملک سے بغاوت کرے، جو کسی حاکم سے بغاوت کرے، اس کی سزا موت ہے۔ یہ دین اسلام کا بھی قانون ہے اور یہ انٹرنیشنل قانون بھی کہ باغی کی سزا موت ہے۔ لیکن جس طریقے سے ہر قانون کا مس یوز ہوتا ہے، ویسے ہی اس قانون کا بھی پوری تاریخ میں مس یوز ہوتا چلا آیا ہے۔ ہر حاکم اپنے مظالم کو نہیں دیکھتا ہے، احتجاج کا نام بغاوت رکھ دیتا ہے، احتجاج کا نام بغاوت رکھ دیا جاتا ہے، حکومتی غنڈہ گردی کو نہیں دیکھا جاتا، حکومتی دہشت گردی کو نہیں دیکھا جاتا۔ اور اگر اس دہشت گردی اور اگر اس حکومتی غنڈہ گردی پر کوئی احتجاج کرتا ہے تو اپنی کمزوری کو دبانے کے لیے اسے بغاوت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہی کام ہوا کربلا میں۔ کسی میں جرأت تھوڑی تھی کہ فرزند رسول کو قتل کر دیتا، اتنی سب میں غیرت تھی مسلمانوں میں سب کچھ ہونے کے باوجود کہ فرزند رسول کو قتل نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ تالی پیٹ کے کہ عدالت جو فیصلہ کرے گی مانا جائے گا، یہ آج کا قانون نہیں ہے، یہ پرانا قانون ہے کہ پہلے عدالت کو خریدا جاتا ہے، اس کے بعد ہاتھ پیٹا جاتا ہے کہ جو عدالت کہے گی وہی ہم مانیں گے۔ چیف جسٹس کو خریدا جاتا ہے، جوڈیشری کو خریدا جاتا ہے، عدلیہ کو خریدا جاتا ہے۔ کس کو خریدا گیا؟ قاضی شرح کو خریدا گیا۔ قاضی شرح نے کیا فتویٰ دیا، کیا حکم نافذ کیا؟ چیف جسٹس تھا۔ حسین باغی ہو چکے ہیں،
حسین نے حاکم اسلامی کے خلاف خروج کیا ہے، یہ ہے، اور حاکم اسلامی کے خلاف بغاوت کرنے والے کی سزا موت ہے۔ جتنا 30,000 کا لشکر کربلا میں آیا تھا، وہ نواسہ رسول کو قتل کرنے نہیں آیا تھا، وہ سبط نبی کو قتل کرنے نہیں آیا تھا، وہ اسلام کی عظیم ہستی کو قتل کرنے نہیں آیا تھا، وہ باغی کو قتل کرنے آیا تھا، وہ اسلام کو کے خلاف، حاکم اسلامی کے خلاف خروج کرنے والے کو قتل کرنے آیا تھا۔ زینب کبریٰ کو حسین لاہی اسی لیے تھے کہ یہاں نہیں، شام کے دربار میں کھڑے ہو گئے، زینب اسی دھبے کو ہٹائے گی، یزید کو باغی بنائے گی، حسین کو حاکم بنائے گی۔ یہ کرش ہے، ضرورت کربلا کو لے کر آئے تھے امام حسین، تو یہ کربلا سے پہلے سمجھانا مشکل تھا، یہ کربلا سے پہلے ذہنوں میں اتارنا مشکل تھا۔ جب کربلا کے بعد شام تک پہنچی ہے سیلانی، تب یہ پتا چلا کہ باغی حاکم بنا بیٹھا تھا، اور حاکم کو باغی کہا گیا تھا۔ آل محمد علیہ السلام کہ یہاں جس طریقے سے مردوں کے ذریعے سے تاریخ میں تبدیلیاں ایجاد ہوئی ہیں، ایک تاریخ کے رخ کو مردوں نے موڑا ہے، اسی طریقے سے اس گھرانے کی خواتین نے تاریخ کے رخ کو موڑا ہے، اور ان کے ذریعے سے جو ایک چینجنگ آئی ہے، ایک تغیر، ایک تبدل، ایک تبدیلی آئی ہے کہ اس نے تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا ہے۔ ان خواتین میں سے ایک جناب فاطمہ معصومہ کا کردار ہے۔ جو کارنامہ کربلا کے راستے میں جناب زینب کبریٰ نے کیا، وہی کارنامہ امام رضا کی ولی عہدی کے زمانے میں جناب فاطمہ معصومہ نے کیا۔ جو مامون کے چہرے پر اسلام و تشیع کی نقاب تھی، اس کو ایسا نوچ کے پھینک دیا، نہ کل کے یزید میں کوئی فرق ہے نہ آج کے بعد۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت، لا علمی میں آدمی بہت کچھ کہہ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑی تعریف کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ایک بات انسان اپنے کو جاہل ہے تو جاہل سمجھے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جاہل جب اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھتا ہے اور عالم سمجھنے لگتا ہے تو یہ مصیبت والا ہے، مصیبت۔ جب آدمی اپنے آپ کو عارف سمجھنے لگتا ہے، بہت آگے بڑی دنیا۔ تو کسی نے کہا کہ بات زہرا تو ہوئی ثانیہ زہرا زینب، بات زینب کوئی پھر ثانیہ زینب نہ ہوا۔ غلط ہے یہ، 100% غلط ہے یہ شعر، اس لیے کہ اسے فاطمہ معصومہ کی معرفت ہی نہیں تھی، جو سمجھ پاتا کہ زینب ثانی کا نام ہے فاطمہ معصومہ۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ زینب ثانی کا نام ہے فاطمہ، اور یہ وہ خاتون ہے جس نے سماج و معاشرے میں خواتین کی تعلیم کا جو معیار پیش کیا ہے۔